سلمان بول پڑا، ارے بھائی جب تک محمد اور محمد کی آل پر درود و سلام کا نذرانہ نہ پیش کیا جائے گا، رب کی بارگاہ میں نہ عبادت قبول کی جاتی ہے نہ سجدہ قبول کیا جاتا ہے۔ یعنی رب کی بارگاہ میں عبادت کو قبول کرنے کے لیے، سجدوں کی قبولیت کے لیے، خالق کائنات کے محبوب مکرم کی بارگاہ میں جب تک درود پاک کی کثرت نہیں کی جاتی، خالق کائنات بندے کی عبادت ہی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ مولوی صاحب دلیل کیا ہے؟ سماعت کیجئے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، میرے پیارے مصطفیٰ نے، میرے پیارے آقا نے، آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام میں شامل فرمایا۔ اور صحابی ایک ہی ہو، صحابی ایک اللہ کی بارگاہ میں بڑا ایمان والا ہے، بڑا اس کا درجہ ہے۔ ہمارا سجدہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا، ہماری عبادت ان کے برابر نہیں ہو سکتی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ جناب مکرم، جو بندہ ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کے بددعا کے چہرے کی زیارت کرے اور زبان سے کلمہ طیبہ شریف پڑھے، خالق کائنات دنیا میں اس کا مقام بلند فرما دیتے ہیں، اور دنیا میں مقام بھی بلند ہے، آخرت میں بھی اس کا مقام بلند فرمایا جاتا ہے۔ اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ رب العزت کے محبوب مکرم نے دنیا میں جنتی ہونے کا شرف عطا فرما دیا ہے، اور اعلان فرما دیا یہ وہ میرے صحابہ ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں شامل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جب دنیا میں رہتا ہے، رہنے والا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ درود پاک ایک مرتبہ پڑھتا ہے، درود پاک کی ایک مرتبہ کثرت کرتا ہے، خالق کائنات اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتے ہیں کہ جو للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ حضور کی مقدس بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہے ایک مرتبہ، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں، اس کے درجات کو بلند فرما دیا جاتا ہے۔ اور سماعت کیجئے گا کہ یہ وہ عبادت ہے اللہ رب العزت جس کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرماتے ہیں۔ ہم سجدہ کرتے ہیں، وقت ہے، سجدہ کرتے ہیں، وقت ہے، فجر ادا کی وقت ہے، ظہر ادا کرنی ہے ایک مقررہ وقت ہے، عصر ادا کریں گے ایک مقررہ وقت ہے، مغرب و عشاء ادا کریں گے ایک مقررہ وقت ہے۔ ہم ان اوقات میں رہ کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی جبین کو جھکائیں گے، سجدہ ریز ہوں گے، سجدہ کریں گے، عبادت کریں گے۔ ہمیں لوگ کہیں گے یا لوگ یہ سمجھیں گے بندہ اچھا ہے، رب کے گھر میں جاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا پروردگار عالم کی بارگاہ میں نبی مکرم کا ذکر مبارکہ، نماز پڑھیں تو ایک وقت مقرر ہے، درود ایک ایسی عبادت ہے، آپ جہاں پڑھیں، جہاں بیٹھ کر پڑھیں۔ آپ کے جو زبان اللہ رب العزت نے انسان کو، مسلمان کو دی ہے، اس کے پیچھے حقیقت یہ ہے کہ جہاں پڑھیں، جب پڑھیں، یہ زبان کا ایک ہی مقصد ہے کہ محمد کا بھی ذکر بلند کیا جائے، محمد کی آل کا بھی ذکر بلند کیا جائے۔ یہ مقام اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے مصطفیٰ کے نالائن مبارکہ سے، مصطفیٰ کی زبان مبارکہ کی وجہ سے، مصطفیٰ کے ذکر مبارکہ کی وجہ سے۔ اس کا مطلب ہے درود بندہ یہاں پڑھے رب قبول فرماتا ہے، درود بندہ گھر میں بیٹھ کر پڑھے رب کائنات قبول فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر مبارکہ کرتے رہے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے، یہ سال ثواب کا پروگرام ہے، یہ ماہ پاک، ماہ مکرم جس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے، اس میں میرے آقا تاجدار کائنات کے گھر والے، آپ کے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جگر کے ٹکڑے اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا خاندان، سوائے ایک امام صاحب کے، سوائے زین العابدین کے، انہوں نے جو کارنامہ، جو بہادری کا فن، اور آج اگر مسلمان دنیا کے کسی کونے میں، دنیا کے کسی خطے میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کرتا ہے اور ساتھ میں یہ پڑھتا ہے کہ میں قرآن پڑھا ہے نا میں نے،
میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، میرا پروردگار جنت میں مجھے مقام دے گا. اور یہاں کبھی دل پہ غور کرے، دل میں وہ مقام ان کو نہ دیا جن کی وجہ سے قرآن ہمیں میسر آیا. قرآن جن کے صدقہ سے ملا ہے، قرآن جن کے ذریعہ سے ملا ہے، ان کا مقام اگر آپ کے ذہن میں نہیں آیا، آپ کی تلاوت آپ کو کوئی فائدہ نہیں دینے والی. تلاوت قرآن تب فائدہ دے گی کائنات میں رہ کر میرے آقا کا ذکر اپنے دل میں اجاگر کرے، میرے آقا کی آل کا ذکر اپنے دل میں اجاگر کرے. اللہ رب العزت بندے کا جو اچھا عمل ہے اس کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما دیتے ہیں. آئیے سماعت کیجئے پہلی دلیل. دلیل کیا ہے؟ میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 18ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون. تحقیق، البتہ تحقیق کیا؟ افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، مومن فلاح پا گئے. اب یہاں ایک مومن کی بات نہیں، مومنون کا کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی کثرت ہے. اور مومن کسے کہا جاتا ہے؟ بھئی میرا یہاں کوئی نوجوان ہے، میرا کوئی بزرگ ہے، مسجد میں جاتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے، اپنے گھر کے خاص حصے میں جاتا ہے، جا کر عبادت کرتا ہے، سجدہ ریزی کرتا ہے. میرا من کرتا ہے، میرے دل کی صدا ہے کہ میں اس کو مسلمان کہوں. للاہیت کے ساتھ خالق کائنات کی پاکیزہ بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے. میرا من کہتا ہے کہ میں اس کو سلیوٹ کروں، اس کو سلام پیش کروں. بندہ اچھا ہے نا، تلاوت قرآن کر رہا ہے، بندہ اچھا ہے نا، سجدہ ریزی کر رہا ہے، بندہ بہترین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کو زندہ کر رہا ہے، بندہ بہترین ہے، صحابہ کرام کے عمل مبارکہ کو زندہ کر رہا ہے، بندہ اچھا ہے، اللہ کے گھر میں جاتا ہے، رب کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. ارے بھائی بندہ مسلمان بعد میں ہے، مومن پہلے ہے. کب مومن بنتا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جب محمد رسول اللہ کی صدا دل سے بلند کرتا ہے، رب کائنات کی بارگاہ میں اس کا مقام بلند فرما دیا جاتا ہے. بندے نے فقط اللہ کی توحید کو ہی نہیں مانا، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اقرار کیا ہے، اس کی بھی تحقیق کی ہے، اس کو بھی مانا ہے. پہلی بات یہ ہے، جب سانحہ کربلا ابھی بیپا نہیں ہوا، دن 10 محرم الحرام کا تھا، بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے سائم، بڑے بڑے روزہ دار ایک طرف تھے، اور لیکن جو اس طرف تھے، جو آقا حسین کی معیت میں تھے، آقا حسین کی محبت میں تھے، آقا حسین کی اتباع میں تھے، آقا حسین کی فرما بداری میں تھے، آقا حسین کی محبت کی وجہ سے آپ کے ساتھ تھے. تو یاد رکھیے گا مقام کس کا بلند ہوگا. ایک طرف چند، ایک مٹھی بھر بھی لفظ نہیں کہا جا سکتا، صرف چند ایک جنہوں نے دین اسلام کے علم کو بلند کرنے کی جسارت کرنی تھی، چند ایک، یہ ایک طرف ہیں. اور ایک طرف ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں اور ہزارہ لوگ موجود ہیں. اور فقط ایسا نہیں، ایسے بھی تھے جو اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، نماز کی صورت میں نماز کو چھوڑنے والے نہ تھے، نماز کو مکمل کرنے والے تھے، نماز کو بہترین طریقے کے ساتھ ادا کرنے والے تھے. اور اس طرف کون تھا؟ اس طرف وہ تھے جن کے دل میں اللہ رب العزت نے اپنی اور اپنے محبوب پاک کی محبت عطا فرما دی. ایسی شخصیت کا ذکر نہ کریں جن کا نام مبارک کا معنی ہی آزاد ہے. نماز فجر ابتدائے امامت امام حسین میں ادا کی، میری نماز ان کے برابر میں کیا ہو سکتی ہے؟ میرے کسی دوست کی نماز ان کے برابر میں کیا ہو سکتی ہے؟ میرے کسی بڑے کی نماز ان کی نماز کے برابر میں کیا ہو سکتی ہے؟ میرا تلاوت قرآن ان کی تلاوت قرآن جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نام تھا اس عظیم شخصیت کا حر، اور حر کہتے ہیں آزاد کو. یاد رکھیے گا یہ وہ حر ہے جو تھا نہیں امام حسین کی فوج میں، یہ وہ حر ہے جو تھا نہیں آقا حسین کے ساتھ، تھا کسی اور مجلس والا، تھا کسی اور صحبت والا، تھا کسی اور کے ساتھ والا، لیکن خالق کائنات کے اس بندے نے آقا حسین کی معیت میں، آقا حسین کی محبت میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، آقا حسین کی معیت میں نماز فجر جو ادا کر لی. اور یاد رکھیے گا ہم نماز کو مکمل کر کے رب کائنات کی منزہ بارگاہ میں ہاتھ بلند کرتے ہیں. آقا حسین نے بھی یہ عمل دہرایا ہوگا، آقا حسین نے بھی دعا کی ہوگی، باری تعالیٰ جو محبت میں، ایمان میں، ایقان کی صورت میں میری ابتدا میں کھڑے ہیں، ان سب کو صراط مستقیم عطا فرما. اس میں حر شامل تھا، اس میں حر شامل تھے،
اور یاد رکھیے گا وہ پاکیزہ ہستیاں، وہ پاکیزہ نفوس جن کی نسبت مصطفیٰ کے اس خاندان سے ہو گئی، مصطفیٰ کے اس شہزادے سے ہو گئی جس کے متعلق میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور امامت امام حسین میں نماز ادا کرتا ہے، اور آقا حسین کی بارگاہ میں عمل مکمل ہو گیا، آقا حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے آقا معاف فرمائیے گا، آیا تو تھا میں آپ کی اطلاع اپنے آقاؤں کو دینے کے لیے، آیا تو تھا آپ کی اطلاع ان کو دینے کے لیے کہ حسین ابن علی اس میدان میں آ گیا ہے، حسین ابن علی اپنے ان لوگوں کے ساتھ یہاں آ چکا ہے، اس کے ساتھ جو کرنا ہے، میں چونکہ آپ کا پیغامبر تھا، میں نے آپ تک یہ پیغام پہنچایا ہے، آقا میں آپ کی ابتدا میں آپ کی امامت میں نماز فجر ادا کر چکا ہوں، اب میرا من نہیں کرتا کہ میں دوبارہ ادھر جاؤں، چونکہ کل جس کا نبی کا، جس محمد کا، جس سونے کا کلمہ میں پڑھتا ہوں، روز قیامت میں انہوں نے پوچھا کہ میرے بیٹے کی ابتدا میں نماز ادا کرتے ہو اور غلامی کسی اور کی کرتے ہو، آقا آپ کی معیت میں نماز ادا کی ہے، اب میرا من نہیں کرتا کہ میں ادھر جاؤں، یہاں سے جاؤں گا تب جب میں آپ کی محبت میں کاٹ تو سکتا ہوں لیکن یہاں سے جا نہیں سکتا۔ وہ ہر سانحۂ کربلا کی ابتدا میں شہید ہونے والا پہلا سپاہی ہے جو آقا حسین کی ابتدائی محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور یہ وہ مقام حاصل ہر کسی کو نہیں ہوتا۔ یہاں ادھر حافظ قرآن بھی ہیں، نماز کی ابتدا کو مکمل کرنے والے بھی ہیں، اور یہ وہ ہے جو نماز آقا حسین کی معیت میں پڑھتا ہے لیکن اپنی زبان و دل میں آقا حسین کی محبت کی شمع کو بھی روشن کرتا ہے۔ دوسری بات سماعت کیجئے گا، حاضرین مکرم، یہ اصالِ ثواب کا پروگرام ہے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہر بندہ اپنی بساط کے مطابق کرتا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور یہ حدیث مشکات شریف میں موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحابی اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آقا نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ اور بہت سے شروحات لکھنے والوں نے بہت سے بیانات لکھے ہیں، بہت سے بیانات قلم بند کیے ہیں، اس میں سے ایک محبت والی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ابھی جگر کوئی بہت بڑا نہیں ہوتا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں میں محبت کرتا ہوں، میں اپنے اہل و عیال سے محبت کرتا ہوں، اہل و عیال سے محبت کا اعلان کرتا ہوں۔ بھائی حلیمہ سعدیہ میرے آقا تاجدار کائنات کی رضائی اماں ہیں، رضائی ماں جان ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں ایک مرتبہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ تشریف لائیں، میرے آقا تشریف فرماتے آپ آرام کر رہے تھے، بیٹھے تھے، وہ جیسے ہی تشریف لائیں میرے آقا تاجدار، حالانکہ آپ کے ساتھ والی نہیں لیکن آپ کی رضائی بہن ہیں، دیکھیے گا ایک بیٹی کو، ایک عورت کو عزت کیسے دی جاتی ہے۔ تشریف لائیں، جیسے آپ نے دیکھا شیمہ کو، میرے آقا تاجدار کائنات جہاں تشریف فرما تھے آپ کھڑے ہو گئے، دیکھنے والے صحابہ دیکھ رہے ہیں اور پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ عمر کا تقاضا دیکھیے، بیٹیوں کی مانند ہے، آپ نے قیام کیا، آپ کھڑے ہو گئے، یہ معاملہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جانتے نہیں یہ میری رضائی بہن ہے اور میں بیٹیوں کی اتنی تعظیم کیا کرتا ہوں، میں بہنوں کی اتنی تعظیم کیا کرتا ہوں۔ یہ وہ ہیں جو در حقیقت میں میرے مصطفیٰ کی بیٹی نہیں، اور یاد رکھیے گا ان کی تعظیم کے لیے، ان کی تعظیم میں تاجدار انبیاء، تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ جیسے شیمہ کو دیکھتے ہیں اپنا مقام اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ شیمہ کی بات ہے، بتائیے گا کیسے بدبخت ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے میرے آقا کی فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جنہوں نے میرے آقا کے جگر کے ٹکڑوں کو واقعہ کربلا کی صورت میں پاش کیا، اور ایسا ہی پاش کیا کہ سوائے امام زین العابدین کے کوئی اور وہاں سے بچا نہیں۔ اور جس کسی نے ایمان قبول کیا، جس کسی نے ایمان قبول کیا، جس کسی نے سلامتی مانگی، بہت سے واقعات ہیں
सानहाए करबला में। इसी सिमन में एक और बात समाप्त कीजिएगा। सानहाए करबला हो चुका है, ये काफिला अपनी जगह से उस मुकाम से चला, किसी और जगह पर पहुंचा। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद उस यजीद की फौज का बहुत बड़ा जर्नैल कर्नैल और बहुत बड़ा सिपाही, उसके घर में क़याम पजीर हुआ। क्या? मेरे आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कटा हुआ सर मुबारक उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की उसके तख्त के करीब पेश कर दिया गया। उससे कबल एक बदबख्त जिसके पास रात के वक्त खोली जिसका नाम था, आका हुसैन का सर मुबारक उसके घर में हिफाजत के तौर पर दिया गया कि इसकी हिफाजत की जाए और सुबह के टाइम इसको पेश कर दिया जाए। खोली की बीवी, खोली की ज़ौजा बदबख्त ना थी, नेक थी। उसने कहा कि ये अमानत, खोली कहता है अपनी बीवी को कि ये अमानत है, इस अमानत को संभाल कर रखा जाए। रात के टाइम में तहज्जुद के वक्त चूँकि नेक थी और नेक लोगों का शेवा होता है, वो फजर से कबल उठकर अपने रब को मनाने की कोशिश करते हैं। वो फजर के टाइम उठकर अपने परवरदिगार आलम को मनाने की कोशिश करते हैं, अपने रब को मनाने की कोशिश करते हैं, रब की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ परवरदिगार मेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा और मुझे सिराते मुस्तकीम में इस्तिकामत अता फरमा, मुझे सीधा रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, मुझे सिराते मुस्तकीम की हिदायत अता फरमा। आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाली ये खातून तहज्जुद के टाइम में उठी। इसने देखा बड़ा अजीब मामला है, जिस जगह पर इसके शौहर ने, खोली ने सरे इमाम हुसैन को रखा था, खालिक़े कायनात की अनवार तजल्लियात उस सर पर उनका नज़ूल हो रहा है और कुछ लाइटें, कुछ नूर आका हुसैन के सरे अनवर से ऊपर की जानिब निकल रहा है। आका हुसैन का सर मुबारक जब खोली की ज़ौजा मोहतरमा ने देखा, उठी, नमाज को मुकम्मल किया, उठी और उठकर अपने शौहर की खिदमत में हाजिर हुई और कहा, ए बदबख्त बता, ये तो वो सर है जिसको मैं फातिमा ज़हरा की गोद में पलता हुआ देखा है, जिसको मैंने देखा है कि ये फातिमा ज़हरा और मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका मैं कलमा पढ़ने वाली हूँ, उन्होंने इस सरे मुबारक को बोसा दिया है, उन्होंने इसकी गाल पर बोसा दिया है, इन्होंने उनकी गर्दन पर बोसा दिया है। ये सर कोई आम सर नहीं, ये मेरी आका फातिमा ज़हरा की बेटे इमाम हुसैन का सरे मुबारक है। बता, ये इस काम के सिवा तुझे दुनिया में करने के लिए और कोई काम नहीं मिला। खोली की ज़ौजा कहती हैं, मेरी बात सुन, मैं कोई बात नहीं कर रही, अपना सामान बांधा, सामान बांध कर उठ गई, वहां से इजाजत ले ली, मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। जो रसूलुल्लाह के खानदान के साथ इतना जुल्म और सितम करता है, मेरा उसके साथ अकद नहीं हो सकता। हासिन मुकर्रम तारीख ने लिखा है, और तारीख की एक किताब नहीं, बेशुमार कुतुब के अंदर ये बात मौजूद है। आका हुसैन के सर मुबारक से जो खोली के घर में मौजूद है, वहाँ तिलावत कुरान भी हो रही है। परवरदिगार आलम की बारगाह की तरफ जो नूर की किरणें हैं वो जा भी रही हैं और आका हुसैन के सर मुबारक की तरफ आ भी रही हैं। और यहाँ से जब ये सर आका हुसैन का खोली के घर से अगले दिन चला, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास पहुँचा। यहाँ पर मेरे आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला एक सहाबी जिनका नाम हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, आज भी मक्कातुल मुकर्रमा में उम्रा करने वाले या हज करने वाले जाएं तो एक ख़ास मुकाम है जिसको दार अरकम के नाम से याद किया जाता है। और आका करीम अलैहिस्सलाम का जो सहाबा इकराम की तरबियत का मामला है वो इन सहाबी से बड़ा मंसूब है। ज़ैद बिन अरकम उस वक़्त इंतहाई ज़ईफ़ है और आका हुसैन के सर मुबारक को उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद पता क्या कर रहा है, कुछ छड़ी लेकर उस आपके लब मुबारक को यूं टच कर रहा है, आपके जिस्म आपके सर मुबारक को छू रहा है। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी सहारे के साथ खड़े हुए और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को डांटा और डांट कर कहा कि वो बदबख्त और लाइन क्या कर रहा है, तू लोगों को बता कि ये क्या है। लेकिन मैं जानता हूँ ये आम नहीं, ये मेरे आका हुसैन हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे। देखिए कायनात के लोग,
अपना नस्ब जब चलाते हैं, अपना नस्ब जब कायम करते हैं, तो पहचान होती है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है, ये मेरा पोते का बेटा है, यानी खानदान बेटों से चला करता है। और मेरे आका ताजदार कायनात का खानदान आपकी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से चला। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक, क़यामत तक जो अहबाब, जो इंसान जो ये कहते हैं कि हम सैयद हैं और हमारा शजरा वहाँ तक मिलता है, बात को इकरार करने वाला है, बात को मानने वाला है, वजह फ़कत ये है जिनकी निस्बत मेरे आका ताजदार कायनात के ज़िक्र मुनव्वर के साथ हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका मुकाम बुलंद फरमा देता है। हाज़िर मुकर्रम हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, और बदबख्त इनको वो लब हैं जिनको मैंने अपने आका को जिनको मोहब्बत करते देखा है, जिनको प्यार करते देखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अहले बैत अतहार की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। क़द अफ़लहल मुमिनून, मोमन बंदा कब बनता है? सिर्फ सदक़ात व खैरात से बंदा मोमन बनता है? भाई गैर मुस्लिम भी बड़ा काम करते हैं, लोगों में बड़ा माल तकसीम करते हैं, ज़रूरतमंदों को कपड़े देते हैं, पैसा तकसीम कर देते हैं। मोमन बंदा तब बनता है जब इबादत भी करे, तिलावत कुरान भी करे और अपने दिल की दुनिया को अल्लाह और उसके रसूल और रसूल की आल के ज़िक्र से मुनव्वर कर दे। ये मोमन की अलामत है। परवरदिगार आलम हमारी इस इल्तिजा को, हमारी इस दुआ को